أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه وقت چونکہ کافی گزر گیا ہے، میرے اللہ نے مجھے توفیق بخشی تو میں بڑے مختصر سے وقت میں دو باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ کہ امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین
کوہ صفا پہ بھی آپ نے یہی کہا، اور یہ جو ابھی مولانا طارق عزیز صاحب نے بیان کیا، طائف کی گلیوں میں، بازاروں میں آپ نے یہی کہا، لا الہ الا اللہ۔ اس دعوت کو ماننا، قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ جو 360 معبود بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے، ان کے گلے پر چھری رکھنی تھی۔ اس دعوت کو قبول کرنا باپ دادا کے مذہب سے بغاوت کرنا۔ اسی لیے اس دعوت کو جب آپ نے لوگوں کے سامنے رکھا، انہوں نے پتھروں کی بارش برسائی۔ بیٹھے بیٹا، راستے میں کانٹے بچھنے لگے، گلے میں رسیاں ڈالی گئی، اور یہ پتھر مارنے والا کوئی پرایا نہیں، سکا چچا ہے۔ میرے نبی کا پڑوسی بھی ہے۔ ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا، اس نے کہا کہ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک شخص یہ پڑھتے ہوئے جا رہا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اس کے پیچھے ایک آدمی ہے جو گالیاں بھی بکتا جا رہا ہے، پتھر بھی مارتا جا رہا ہے۔ میرے پوچھنے پہ لوگوں نے بتایا کہ یہ جو کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہا ہے، اس کا نام محمد ہے۔ اور جس کے ہاتھ میں پتھر ہے، یہ ان کا سکا چچا ابو لہب ہے۔ تھوڑا سا آواز کم کریے گا۔ پھر ایک پتھر ایسا لگا کہ خون کا ایک فوارہ نکلا، اور وہ کلمہ پڑھنے والا انہی قدموں پہ بیٹھ گیا۔ مرہم پٹی کرنے والا کوئی نہیں، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی۔ طائف کا منظر تو آپ نے سن لیا مولانا سے۔ وہ کہتا ہے پھر میں نے دیکھا کہ ایک بچی ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کے آئی اور بابا بابا کہہ کے اس کے ساتھ چمٹ گئی۔ اس بندے نے جب پانی کا پیالہ گھونٹ بھرا تو خون باہر نکلا۔ جسمانی اذیت دی گئی میرے نبی کو۔ تھوڑا سا میں تقسیم کرنے لگا ہوں، شاید اس سے پہلے یہ تقسیم کسی نے نہ کی ہو، یہ میں کرنے لگا۔ سب سے پہلے انہوں نے جسمانی تکلیف دی، پتھر ہے،
کانٹے ہیں، رسیاں ہیں، مارنا ہے. جسمانی تکلیف میرے نبی کو پہنچائی گئی، حد کر دی گئی جسمانی تکلیف تھی. پھر انہوں نے میرے نبی کو ذہنی اذیت دی. آپ میری طرف کیا کریں آواز اللہ کرے مل جائے. میری نے بھی خیال کرنا یار کچھ سینے لگتے ہیں سے آپ ہمیں یوں کر کر کے دکھاتے ہیں. پہلا مرحلہ کیا تھا؟ جسمانی تکلیف، گلے میں رسیاں، مارنا، پتھر، خون. دوسرا حربہ استعمال کیا مشرکین نے دعوت توحید کو روکنے کے لیے، ذہنی اذیت. یہ جو ذہنی اذیت ہوتی ہے نا، یہ جسمانی تکلیف سے زیادہ مصیبت والی ہوتی ہے. ذہنی پریشانی. کیا میرے نبی گزر کے جا رہے ہیں، پیچھے سے کہا جا رہا ہے انت کذاب. یہ ذہنی تکلیف. میں ہوں، مولانا طارق عزیز ہیں، مولانا لکھا المحسن کائی صاحب ہیں. سچی سچی گل کرو، سچ جا رہے ہوگی تے سن کوئی آکھے تو تے کذاب ہے. کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. چپ کر جو یار نہیں تکلیف ہوئی ہوگی جی. اچھا چلو آپ میں سے کسی کو کوئی کہے، آپ کہیں سے گزر رہے ہو اور آپ کو پیچھے سے کوئی آواز مارے جھوٹے آدمی، کتنی تکلیف ہو رہی. مجھے کوئی کذاب کہے، مولانا طارق عزیز کو کہے، قاضی لکھا المحسن کو کہے، یا آپ میں سے کسی کو کہے تو کتنی ذہنی اذیت ہوگی. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مجھ جیسے، مولانا طارق عزیز جیسے، قاضی لکھا المحسن جیسے لوگوں سے یہ ساری دھرتی بھر جائے، ساری زمین بھر جائے، میرے آقا کی جوتی مبارک کے نیچے جو ریت کے ذرے لگا کرتے تھے، ایک ذرے کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. میری کیا حیثیت ہے؟ لیکن کوئی مجھے کذاب کہے تو کتنی تکلیف ہوگی. اور یہ کس کو کذاب کہا جا رہا ہے؟ یہ تسی تھوڑا جے اپنا ذوق وکھاؤ تے میں بھی اپنے رنگے جا جاؤں. نہیں تو من دوستوں بزرگوں والی تقریر نہیں ہوتی. وہ میں شروع کر دوں گا دوستوں بزرگوں ذوق دکھاؤ. تو یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ پسند آ جائے تو اس سے زیادہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا. اگر پسند آ جائے، بندیالوی کہتا ہے یہ کذاب اس شخصیت کو کہا جا رہا ہے جس کا ماننے والا بھی صدیق اکبر کہلایا کرتا ہے. اس کو کہا جا رہا ہے یہ کذاب. کذاب اس کو کہا جا رہا ہے جس کے ماننے والوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون. تکبیر. وکیل صاحب علامہ محمد عطا اللہ صاحب بندیالوی زندہ باد. تین میں تے نہیں آکھے میں نہ یہ تے اللہ ہی مروایا. اللہ مروائے نہیں، اللہ بچائے. جس کے ماننے والوں کو قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون. سبحان اللہ، سارے سچے ہیں. اس کو کہا جا رہا ہے انت کذاب، جو معصوم عن الخطا والعصیان ہے، نبوت کے ملنے سے پہلے بھی غلطی نہیں کرتا. گناہ تو بڑی دور کی بات ہے.
یہ ذہنی اذیت تھی جو مشرکین دے رہے تھے. دوسری طرف سے آواز آئی انت مجنون، پاگل ہے. آپ میں سے کسی کو کوئی بندہ راہ چلتے ہوئے آپ کو کہے تم تو پاگل ہو، کتنی تکلیف ہو. اور جب حالت یہ ہو کہ آپ جواب نہ دے سکیں، حالت یہ ہو کہ آپ مدافعت نہ کر سکیں، حالت یہ ہو آپ مزاحمت نہ کر سکیں، آپ مظلوم ہو، ہاتھ بندھے ہوئے ہو، اور آپ کو کوئی کہے پاگل ہو تم، پاگل کہا گیا انت مجنون. پھر انہوں نے جو فتوے لگائے، اللہ نے میرے نبی کو تسلیاں دی، اور اللہ جب تسلی دیتا تھا تو میرے نبی کا دل بار بار ہو جاتا تھا. اللہ تسلی دے رہا ہے. اللہ کہتے ہیں نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون. مجھے قلم کی قسم ہے اور جو کچھ وہ فرشتے قلم کے ساتھ لکھتے ہیں نا، مجھے اس کی قسم ہے. مولا قسم چاند تو بغیر بھی گل کر دینا تے سانے اعتبار سی. تو رب جو ہویا، رب العالمین جو ہوا، ہمیں پھر بھی اعتبار تھا. رب نے 2 قسمیں اٹھائی، 2 قسمیں اٹھا کے میں تجھے یقین دلاتا ہوں تو مجنون نہیں ہے. سبحان اللہ. ابھی تو میں نے بات پوری نہیں کی، ابھی تو میں نے ترجمہ پورا نہیں کیا. جب میں ترجمہ پورا کروں گا پھر آپ کی سبحان اللہ بتائے گی. اللہ نے 7 دلیل بھی دی. آپ مجنون نہیں ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ما انت بنعمت ربک، ما انت بنعمت ربک بمجنون. 2 قسمیں اٹھا کے تجھے یقین دلاتا ہوں تو مجنون نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے ہم نے تجھے قرآن جیسی کتاب دی ہے. قرآن ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں. ما انت بنعمت ربک، ہم نے تیرے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہے. نبوت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں. ہم نے آپ کو رسالت عطا کی ہے، رسالت ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں. یہ تجھے مجنون کہتے ہیں. میرے پیغمبر ہم نے تو تجھ پہ نعمتیں کی ہیں، تو فرش پہ کھڑے ہو کے انگلی اٹھا دیتا ہے تو چاند 2 ٹکڑے ہونے لگ جایا کرتا. تجھے مجنون کہتے ہیں. میرے پیغمبر ہم زمین کی پستیوں سے اٹھا کے عرش کی بلندیوں تک مجنونوں کو لے کے جایا کرتے ہیں. سبحان اللہ. انت بنعمت ربک. وہ فتوے لگا رہے ہیں، وہ اذیت دے رہے ہیں، وہ گالیاں بک رہے ہیں. میرے نبی کو ذہنی اذیت دی جا رہی ہے. ایک تیسری آواز آئی انت شاعر. شاعر ہے، شاعر، شعر و شاعری کرتا رہتا ہے. شاعر ہے. یہ ذہنی اذیت دی گئی. اللہ نے جواب دیا خدا دی قسم مزہ ہی آیا. اللہ نے کہا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں. شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. شاعر ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں. شاعر مبالغے کرتے ہیں، مبالغے. یہ تو مبالغے کی کک سمجھ نہیں گئی، کہاں چپ کر گیا. مبالغہ ہوتا ہے حد سے بڑھانا، خلاف واقعہ بات کرنا، حقیقت کے خلاف بات کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا. شاعروں کو کیا ہوگا؟ شاعر تو مبالغے کرتے رہتے ہیں. شاعر کہتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد. کربلا تو پہلے اسلام مر گیا سی، کربلا کے بعد پھر اسلام زندہ ہو گیا. کربلا کے بعد جو حکمران تھا وہ ختم ہو گیا. کربلا کے بعد جو 3 سال حکمران رہا.
اس کے 100 سال بعد اس کے خاندان کی حکومت رہی. حضرت زین العابدین کو حکومت نہیں ملی. اسلام کیسے زندہ ہو گیا جو پہلے مر گیا تھا؟ لیکن یہ شعر و شاعری ہے، یہ شعر و شاعری مبالغے کرتے ہیں، مبالغے. محبوب ہوئے نا توے دے پچھلے پاسے آ کالا تو شاعر کہتا ہے تو تے 14ویں دا چاند نے. اس کا کیا شاعر کا کیا ہوتا ہے؟ شاعر تو خلاف حقیقت بات کرتے رہتے ہیں، مبالغے کرتے ہیں، مبالغے. تم ایک شاعر کا مبالغہ سناؤں. میرا شعر و شاعری کا ذوق تو نہیں ہے لیکن کچھ شعر میرے ذہن میں کبھی کبھی رہ جاتے ہیں. اس میں جو نوجوان ہیں پڑھے لکھے ہیں وہ بہت لطف لیں گے. ایک شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب جدا ہو گیا، میرا دوست جدا ہو گیا تو میں رونے لگ گیا کہ میرا محبوب جدا ہو گیا ہے، الگ ہو گیا. تو رونے کی کیفیت کو بیان کرتا ہے. کہتا ہے ایک دن رویا میں ہجرے یار میں، میرا یار جدا ہو گیا اور میں رونے لگ گیا. ایک دن رویا میں ہجرے یار میں، 9 سمندر 200 نالے 8 ندیاں بہ گئی. چلو بھائی شاعر ہوتے کیا ہوتے جو منہ میں آتا ہے وہ کہتے رہتے. تو میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ تمہارے اندر کوئی سرائکی سمجھنے والا بندہ بیٹھا؟ اسماعیل خان. میں ویسے میں خود سرائکی نہیں ہوں. سرائکی زبان ویسے بڑی خوبصورت ہے، میٹا ساری ہے بڑی خوبصورت. تو میں نے کہیں سرائکی میں ایک شعر پڑھا کسی اخبار میں، مجھے پسند آیا، میں نے ذہن میں بٹھا لیا. تو پتہ نہیں آپ کو سرائکی سمجھ آتی. وہ کہتا ہے میرا یار کا جو گھر ہے نا، میرے دوست کا گھر ہے، وہ مجھے کیسے بھول سکتا ہے؟ اس کے راستے میں کیا کچھ آئے گا، وہ کتنا دور ہے. کہتا ہے سنا دوں. کہتا ہے کیویں ساتوں یاد نہ راسی تیڈے گھر دا رستہ، کیویں ساتوں یاد نہ راسی تیڈے گھر دا رستہ، دوں تو سارے جنگل آسن ترائے تو سارے دریا. آپ تو بھائی جنگی جاتے ہیں، اس کے راستے میں 2 جنگل آتے، اس کے راستے میں 3 دریا. شاعروں کا کیا ہوتا ہے؟ شاعر تو مبالغے کرتے رہتے ہیں. شاعر تو بات کو بڑھا کے بیان کرتے ہیں، شاعر حقیقت کے خلاف بولتے ہیں. شرم کرو، میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ پاگلو، شاعر مبالغے کرتے ہیں اور میرا نبی حقیقت کے مطابق بات کرتا ہے. سولہ نے حقیقت کے مطابق بات کرتا ہے. میرے نبی کے بات میں مبالغہ. شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. میرا نبی کہتا کم ہے، کر کے زیادہ دکھایا کرتا ہے. یہ میرے نبی کی سیرت کا ایک اہم پہلو ہے، عملیت. آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں وہ میری بات کو ذرا آسانی سے سمجھ جائیں گے. عملیت سیرت کا پہلو. عملیت ایک سیرت کا پہلو ہے کاملیت، کامل سیرت. وہ آپ پریشان ہو جائیں گے، میں آپ کو منٹ میں سمجھا دیتا ہوں، مشکل ہی تو بات کروں. کاملیت. حضرت سلیمان ہے نا، ان کی زندگی میں مزدور کے لیے کیا نمونہ ہے؟ کوئی نمونہ. وہ تو بادشاہ تھے. سلیمان تو بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے لیے تو نمونہ ہوگا کہ انصاف کرو، غریبوں کی بات سنو. مزدور کے لیے کیا نمونہ ہے؟ کوئی نمونہ نہیں. میرے نبی کی سیرت کامل ہے. بادشاہوں نے دیکھنا ہو تو مکے کے فاتح کو دیکھیں، اور مزدوروں نے دیکھنا ہو تو خندق میں خندق کھودتے ہوئے محمد کو دیکھیں. یہ کاملیت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکمل سیرت. ہر ایک کے لیے اس میں نمونہ موجود. ایک ہے عملیت. عملیت کا کیا معنی ہے؟ امت سے کہا یہ کام کرو، خود نہیں کیا. امت سے کہا یہ کام کرو، خود اس سے زیادہ کر کے دکھا.
امت کو کہا 5 وقت کی نماز پڑھو، خود 6 وقتوں کی پڑھ کے دکھائی۔ تہجد بھی میرے نبی پہ واجب ہے، آپ پر تہجد واجب نہیں ہے، پڑھے تو ثواب، نہ پڑھے تو گناہ۔ میرے نبی پہ واجب ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ نافلۃ لک کا مطلب ہے یہ زائد ہے تیرے لیے، تیری امت کے لیے نہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ رات کے کچھ حصے میں فتحجد، اٹھیے اٹھیے، تہجد کا کام ہے نا، اٹھیے رات کے کچھ حصے میں اٹھیے، نافلۃ لک، توجہ آپ جی، یہ تو علماء پڑھتے بھی رہتے ہیں، ترجمہ بھی کرتے رہتے ہیں، تھوڑا سا میں بھی بیان کرنے لگا ہوں۔ نافلۃ لک، یہ صرف تیرے لیے، میرے پیغمبر تیرے لیے، تیری امت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جب ساری دنیا نرم و گداز بستروں پر میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہوں، اس ویلے اٹھ کے میرے نال پیار دیاں گلاں کیتا کر۔ فتحجد بِهِ نافلۃ لک، اگلی آیت کے حصے میں کیا کہا؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ میرا سونا جدہ لوگ سہیں جان نرم و گداز بستروں تے مٹھی نیندر، اٹھ کے میرے سامنے کھلو جایا کر، میں بھی تو تین کل مقام محمود تے کھلارنا ہے نا، میں نے بھی تو تجھے مقام محمود پہ کھڑا کرنا ہے۔ میرے نبی جو کہتے تھے وہ بولتے کیوں نہیں ہو یار؟ بولو گے کہ میں تھوڑا جا ٹور پاؤں گا، نہیں تو میں نے سفر کرنا ہے، سرگودے پہنچنا ہے، کل میں نے پھر تلگام چلا جانا ہے انشاءاللہ۔ کہا خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ تھوڑا جا گریبانہ جھانکو جانا، بیر کنی ہوندی ہوتے جلے گھر جاندے ہوتے پھر جلال بڑھ جاندے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے، بیوی کے حق میں۔ عورتوں سنتی ہیں پہن کے نہیں سنتی ہیں؟ سن رہی ہیں عورتیں؟ جی تو سوال کو کہ میں عورتوں انہوں نے حقوق دستا تو بولو جی تھوڑی مرضی ہوگی نہیں بڑھا دینا، شکر کرو انہوں اپنے حقوق کا پتہ نہیں پہ لگتا جو شریعت نے ان کو حق دیئے۔ خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی اور گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو۔ میرے نبی کی بیوی کوئی نہ ہوتی تو لوگ کہتے ہاں واز تو کر سکتا ہوں، تیری ہے جو کوئی نہیں، تیری ہوندی تے تن پتہ لگتا بھئی کتنے آنے آدھا روپیہ، تو بھائی کہہ سکتا ہے تیری ہے جو کوئی نہیں۔ لیکن جب میرے نبی نے کہا اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو تو میرے نبی نے 11 بیویوں سے پہلے سلوک کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ، یہ عملیت کیا کہتے ہیں؟ مجھے خطبہ جمعہ میں نے نومبر میں شروع کیا تھا، نومبر دسمبر جنوری فروری 4 مہینے ہو گئے، میں اسی عنوان پہ ہر جمعے پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ میرے نبی کی سیرت کا سب سے اہم پہلو ہے جو کہا وہ کر کے دکھائے، جو کہا کر کے دکھائے۔ کہتے کم تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رات کو جاگ رہی ہوتی تھی، نبی پاک سمجھتے تھے بھئی سوتی پئی ہے، آپ تہجد کے لیے اٹھنے لگتے تو آہستہ سے اٹھتے تھے کہ دائی عائشہ دی نیندر نہ خراب ہو۔ صرف سبحان اللہ یا کھڑی ہوگی، اس پر عمل نہیں کرو گے یار؟ پھر آپ دروازہ کھول کے باہر نکلتے قضاء حاجت کرنے کے لیے، میں دیکھ رہی ہوتی تھی آہستہ سے دروازہ کھولتے تھے،
आशा जाग न पाओ। मैं जाग रही होती थी, फिर जब वापस आते थे आहिस्ता से दरवाजा बंद करते थे। आशा दी नींद खराब ते जे तुहां राती 2 बजे जाग आ जाए प्यास लगे तुझे सारा मोहल्ला उठा तंदे जाग आ गई उस बेचारी को साथ वो सारे दिन कपड़े धो के बर्तन धो के और इंज भी ना करना मैं बदयालवी साहब खानदान मुरीद बनाना चाहते हैं। ये है मेरे नबी। नबी पाक आशा जा रहे तो आपने फरमाया आशा दौड़ ना लाइए। ये बीवी से मोहब्बत है, सलूक है, दौड़ ना लाइए। मैं आखिर लाओ। फरमाती हैं आप तगड़े थे, मैं जरा छोटी उम्र की थी, नबी पाक आगे निकल, मैं पीछे रह गई। आपने फरमाया आशा मैं जीत गई। कुछ मुद्दत के बाद जब आपका जिस्म भारी हो गया, बुढ़ापा आ गया, एक दिन हम जा रहे हैं तो फरमाया आशा दौड़ ना लाइए। मैंने कहा लाओ। दौड़ लगी, आप पीछे रह गए, मैं आगे निकल गई। तो मुझे मिल के कहते हैं आशा वो बदला लाए। बीवी से दिलजोई है। तो मेरे नबी की सीरत का सबसे अहम पहलू ये है कि मेरे नबी ने जो उम्मत को करने का हुक्म दिया था, मेरे नबी ने पहले वो करके उस पर अमल करके दिखाया। और शायर जो कहते हैं करते। आप जो जुमला कहने लगे ये जाया नहीं करना चाहते, एडा मामूली जुमला भी नहीं कि तुम्हारा मैं मुफ्त दे दूं, बड़ा कीमती है। बस उसकी कीमत ये है आप में भलवला पैदा हो जाए, जोश आ जाए, आप में आप हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह कहें। ये चादरा शादरा यार अल्लाह छठो से गर्मी से मरन लग गया, चादरा लपेट के अब वो सीने से लपेट के कि हवा वाड़ी ना जाए, तो गर्मी महसूस हो रही है। चलो बूढ़े आदमी जो है वो चलो करते रहे, कोई बात नहीं, होने इंशाल्लाह सारे ला कहूँ जुमला यारो। मेरे रब ने कहा मेरे नबी को शायर कहते हो और पागलो वशुअराओ यत्तबिहुमुल गावून, शायरों के पीछे गुमराह लोग चलते हैं और मेरे नबी के पीछे तो अबू बकर उमर जैसे लोग चलते हैं। तो मेरे नबी को शायर कहते हो, मेरे नबी के पीछे तो उस्मान और हैदर करार चलते हैं। नबी के पीछे तो तला और जुबैर चलते हैं, अब्दुर्रहमान इब्न औफ चलते हैं। मेरे नबी के पीछे तो हबशे का बिलाल चलता है और शायरों के पीछे गुमराह लोग चलते हैं, उनकी पैरवी करते हैं गुमराह। लेकिन ये सारे शायर एक जैसे नहीं होते। आगे अल्लाह ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो शायर जो मोमिन हैं और उनकी शेर व शायरी शरीयत के खिलाफ उनको अल्लाह ने इस्तिस्ना दी, अच्छी शायरी कर दी, दीन के लिए, इस्लाम के लिए, नबी पाक की नात के लिए, सहाबा की तारीफ के लिए, इस्लाम की तारीफ के लिए, शायर इस्लाम की तारीफ के लिए। तो ये दूसरा हरबा था ज़हनी अज़ियत, फतवे, फब्तियां, तमस्खुर, मखौल, इसमें भी नाकाम हो गए। तीसरा हरबा इस्तेमाल किया लालच, पहले मौत फिर ज़हनी अज़ियत, अब तीसरा हरबा आया लालच। और ये पेशकश की नबी पाक के चचा अबू तालिब के जरिए। अबू तालिब ये पेशकश लेके आए, मक्के की जिस लड़की पे उंगली रख हम तेरी शादी करवाएंगे। अल्लाह कितनी दौलत मुंह मंगनी मांग,
تیرے قدموں میں ڈھیر کر دیتے. عرب کی حکومت لینا چاہتا ہے تو عرب کی حکومت کا تاج تیرے سر پر رکھ. کتنی بڑی آفر ہے. بولتے کیوں نہیں ہو؟ بہت زیادہ. عورت، دولت، حکومت. یہاں میں ایک استدلال کرنا چاہتا ہوں. علماء کرام اگر میرا استدلال اچھا ہو تو کہنا بھائی بندیال بھی اچھا استدلال کر دیا. مشرکین مکہ قربانی دے رہے ہیں. قربانی کس کی؟ عورت کی. اللہ اکبر. مشرکین مکہ قربانی دے رہے ہیں کس کی؟ حکومت کی. قربانی دولت کی، پیسے کی، رقم کی. کیوں؟ ہمارا جھوٹا دین بچ جائے، ہمارا شرکیہ دین بچ جائے، ہمارا بت پرستی کا دین بچ جائے. اور مشرکین نے جھوٹے دین کو بچانے کے لیے ہر قسم کی قربانی دے دی. تم سچے دین کو بچانے کے لیے بھی قربانی نہیں دے سکتے. تمہارا دین تو سچا دین ہے. دین اتنی قیمتی چیز ہوتی ہے کہ وہ جھوٹا بھی ہو اس کے لیے بھی وہ قربانی دے رہے ہیں. عورت، دولت، حکومت. یہ تیسرا حربہ بڑا خطرناک حربہ. اللہ دی قسم ہے بڑے بڑے لوگ اتنے پھسل جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگ پھسلتے ہیں. عورت، حکومت، دولت. ہم نے کئی پھسلتے ہوئے دیکھے. آج بھی حکومت کے پیچھے جھولی اٹھا کے پھر رہے ہیں. دے جا سکیا خدا بڑے بڑے لوگ پھسلتے ہیں. کہ دعا کرو مولوی بگڑے نہیں. امیر کو نہیں کہتے ہیں یہ بگڑو یا ایڈا بھیڑا نہ. خدا دی قسم ہے تسی تصور بھی نہیں کر سکتے. دعا کرو بگڑے. امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے. بارش ہو رہی تھی. ایک بچہ تیز 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 چلتا ہوا جا رہا ہے. امام سے بولا سنبھل کے چل رہا ہے پھسل جائے گا. بارش ہو رہی ہے. بچہ ذرا سمجھدار تھا. اسا کہا امام صاحب کو تسا ذرا سنبھل کے چلیا کرو. میں پھسل گیا تو کچھ نہیں بگڑے گا. آپ پھسل گئے تو پوری قوم پھسل جائے گی. مولوی بگڑ جائے. یہ جب بگڑتا ہے نا پھر قرآن میں تعویلیں کرتا ہے. انہی کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا ولے تعویل شان در حیرت انداخ خدا جبرائیل و مصطفیٰ را. تو کخ نہیں سمجھ ولے تعویل شان در حیرت سے منبر صوفی و ملا سلامے. سے منبر صوفی و ملا سلامے. علامہ اقبال کہتا ہے میں مولوی اور صوفی کو سلام کرتا ہوں. اس کے ذریعے دین ہم تک پہنچتا ہے. ولے تعویل شام در حیرت انداز خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را. لیکن جب یہ قرآن کی ایتوں میں تعویل کرتا ہے تو عرش پہ رب حیران ہو جاتا ہے. آسمانوں پہ جبریل حیران ہو جاتا ہے. خود صاحب قرآن حیران ہو جاتا ہے. اللہ حیران ہو جاتا ہے. اس آیت کا میں نہ کرا بیان کیا. اگلے دن اللہ دی قسم میں سن کے حیران ہو گیا. ایک مولوی صاحب نے بیان کیا اور جمعے پہ بیان کیا. اس نے کہا اقتدار اور حکومت یہ اللہ نے خود قرآن میں بیان کی ہے کہ کس کو ملنی چاہیے. انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے زادہ بسطتاً فی العلم والجسم. حکومت اس کو ملنی چاہیے جس کا جسم سڈول ہو گئے, بہترین ہو گئے, چنگا ہو گئے, نس صحیح سکے اور
اچھا جسم ہو. یہ بیان کرنے کے بعد مولانا کہتے ہیں اور تسی فیصلہ کرو عمران خان کا جسم صحیح ہے کہ فضل الرحمان کا. اندازہ لگائیں آپ خیر کہاں کی ہے, مولانا نے فٹ جا کے کہا. پھر وہ کہتا ہے زرداری کا وجود ٹھیک ہے یا عمران خان کا ٹھیک ہے. عمران خان کا وجود بالکل ٹھیک ہے, سڈول جسم ہے, طاقت ہے, بھاگنا ہے, چلنا ہے, ہمت ہے. میں نے کہا مولانا اگر جسم ہی دیکھنا کہ جس کا جسم ترکڑا ہے, سخت ہے, اس کو حکومت دے دے لیے تو پھر ایک انگلینڈ کا پہلوان ہے جان سینا, اس کو لے آنے اس کو دے وہ انہاں سیاسیوں میں ایک چانڈ مارے 5 پرتالیاں کھا, ایک چانڈو مارے. اس خدا کا خوف کرو یار, اس کا یہ میں نے زیادہ استدن فی العلم جس. لیکن وہی بات آ گئی نا بھلے تعویل شان در حیرت انداز خدا ہو جبرائیل ہو. میرے تفسیر کے استاد تھے حضرت, اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے. وہ سنایا کرتے تھے کہ جب پاکستان بن رہا تھا, تحریک پاکستان چل رہی تھی, زوروں پہ تھی, تو لیاقت باغ راولپنڈی میں ایک جلسہ رکھا گیا. سارا دن پنڈی میں اعلان ہوتا رہا آج شام ایک مولانا کا نام بھی وہ بتاتے تھے, مولانا تقریر کریں گے اور قرآن سے ثابت کریں گے اپنا ہاتھ محمد علی جناح کے ہاتھ میں دو, قرآن سے ثابت کریں. ہاں میں حیران, قرآن آیا 13 صدیاں پہلے اور محمد علی جناح صاحب آ رہے ہیں. اب انہوں کا ذکر قرآن نے ہاتھ دو اس تے ہاتھے بڑی دنیا گئی. تو قرآن کی صورت آ میں کہتے ہیں اللہ حضرت موسیٰ کو کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں لے جا, نکلے گا تو چمک رہا ہوگا. تو اس بغل کو جناح کہتے ہیں, جناح. تو مولانا نے مانا کیا وَزْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ, اپنا ہاتھ جناح دے ہاتھ چ دیو. وَلَے تَعْوِيلِ شَان دَر حیرت انداز خدا ہو جبرائیل ہو. مولوی تعبیر کرتا ہے نا, جبریل بھی حیران ہے, خدا بھی حیران ہے. کیا کتنے لاکھ لگ گئے ہوں گے, کروڑ لگ گئے ہوں گے, کتنا ساتھ لے کے جانا ہے علماء کرام. مرنا ہے, سب کو یہیں رہ جانا ہے. آپ نے ہونا ہے, آپ کے اعمال نے ہونا ہے. اللہ بیچا لے لے, بیچا صحیح ہے جڑے درزی لے لے, اللہ ناپ لے لے گا. پہنچنا تو اسی کے پاس ہے نا, جانا کتے. موٹر وے تے بندہ سفر کرے تے خلاف ورزی کر کے نسنا کتے سے, کہاں سے نکلنا ہے اس نے. اللہ کہتے ہیں نکلنا کتے, میرے کو نہیں آنا. ہاں جی, اللہ ہو بڑا لالچ تھا. عورت, حکومت, دولت لے لے. میرے نبی نے کہا چچا دنیا کے سرمائے کی بات کرتا ہے, میرے دائیں ہاتھ پہ سورج کا نظام اور میرے بائیں ہاتھ پہ چاند کا نظام لا کے رکھ دو, پھر بھی میں مسئلہ توحید میں نرمی اختیار نہیں کر سکتا. میں نے یہ مسئلہ بیان کرنا ہی کرنا. چچا کہنے لگے میں بوڑھا ہو گیا ہوں, مدافعت نہیں کر سکتا, دفاع نہیں کر سکتا. مشرکین بھی اب کہتے ہیں تو ایک پاسے ہو جا, اسی جانی ہے تے محمد جانے تے میرے بڑھاپے والے پاسے ویکھ. میرے نبی نے فرمایا چاچا یہ تین قدر دی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں تیرے سہارے مسئلہ بیان کروں. آپ کو کب سے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں تجھے ڈھال بنا کے مسئلہ بیان کرتا ہوں, کل نہیں آج الگ ہو جا. وقت تو کافی ہو گیا.
کوئی نہیں آیا آپ کے لیے کوئی نہیں، لیکن ہمارا جو مہینہ ہے رجب کا، مدارس کی ختم بخاری، ختم مشکات، حفظ کا پگڑیاں جو بندھائی جاتی ہیں، اتنا بوجھ ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی اس کا نہیں کر سکتے۔ آپ کو میں بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں بھی آپ کرتے اس طرح کیسے کر لیتے ہیں یہ کام، لیکن یہ سب اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ دوسری بات جو میں بیان کرنا چاہتا تھا اس کی صرف تمہید باندھ دیتا ہوں، جوڑ دیتا ہوں، صرف جوڑ دیتا ہوں، پھر آپ سے وعدہ میں وہ اس بات کو مکمل میں بعد میں پھر انشاءاللہ آؤں گا، پھر کروں گا۔ اس کلمے کو ماننا آسان نہیں تھا، کلمے کو پیش کرنے والے کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جس کو کہتے تھے یمین ہے، صادق ہے، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد کی زبان جھوٹ ہو نہیں بول سکتی، ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، پتھر ہیں، رسیاں ہیں، کانٹے ہیں، فتوے ہیں، پھپتیاں ہیں۔ اس دعوت کو قبول کرنا آسان نہیں تھا، نہیں تھا آسان کرنا، اسی لیے میرے نبی نے فرمایا میں نے جس کسی پہ اپنی دعوت کو پیش کیا وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، مہلت مانگی، معجزہ دکھا، نشانی دکھا، مشورہ کروں گا، بابا سے پوچھوں گا، ایک گل تو سمجھ نہیں آنی تو میں سمجھانی بھی کوئی جی میں وضاحت بھی نہیں کرنی، بابا سے پوچھوں گا عمر کتنی ہے، 6 سال، رہتے کس کے گھر میں، میرے نبی کے گھر، کھاتے پیتے کہاں ہیں، میرے نبی کے گھر۔ 6 سال کا بچہ اس دعوت کو سن کے کہتا ہے بابا سے پوچھوں گا، پھر پڑھوں گا۔ اس دعوت کو قبول کرنا آسان نہیں تھا، باپ دادے کے مذہب سے بغاوت تھی، بتوں اور معبودوں کے گلے پہ چھری رکھنی تھی۔ فرمایا میں نے جس کسی پہ اسلام کو اور دعوت کو پیش کیا وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، مہلت مانگی، نشانی مانگی، معجزہ مانگا، مشورہ کروں گا، سوچوں گا، پھر کلمہ پڑھوں گا۔ اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے، سبحان اللہ، اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے، میں نے اس دعوت کو اس کے سامنے رکھا، نہ اس نے مہلت مانگی، نہ اس نے مشورے کا ٹائم مانگا، نہ اس نے معجزہ مانگا، نہ اس نے نشانی مانگی، نہ وہ پیچھے ہٹا۔ میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے۔ اس دعوت کو ماننا آسان نہیں تھا۔ بات خطیبانہ رنگ میں کہہ دی جائے تو حرج بھی کوئی نہیں، بندے عالمی کہتا ہے باپ تو ابو بکر کا بھی زندہ تھا، اس نے تو نہیں کہا کہ بابا سے پوچھوں گا۔ شادی شدہ ہے، کپڑے کی 4 دکانیں ہیں، پریوند آدمی ہے، برادری والا ہے، اس نے کوئی مشورہ نہیں مانگا، معجزہ نہیں مانگا، نشانی نہیں مانگی، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے کلمہ پڑھا۔ کیوں نشانی نہیں مانگی، کیوں معجزہ نہیں مانگا؟ اس لیے نشانی اور معجزہ نہیں مانگا کہ ابو بکر میرے نبی کے بچپن کا یاد ہے، عمر میں صرف 2 سال فرق ہے، حضرت ابو بکر چھوٹے ہیں 2 سال، میرے نبی 2 سال بڑے ہیں، بچپن اکٹھا گزرا، جوانی اکٹھی گزری، خلوتیں دیکھی، جلوتیں دیکھی، سفر دیکھے، یاری نبھائی، گفتگو، معاملات، تجارت۔ ابو بکر نے سوچا جو آدمی دنیا کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا،
وہ رب کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ میرے نبی کے بچپن کا یار ہے. سب سے پہلے اس نے ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کرنے کے بعد یہ باہر گیا حضرت عثمان نو نار رلا دے. واہ، اب نبوت کی پیٹھ مضبوط ہو رہی. عثمان پھر طلحہ آ گئے یہی لے کے آئے، پھر زبیر آ گئے یہی لے کے آئے، عبد الرحمن ابن عوف آ گئے یہی لے کے آئے. وہ 10 صحابہ جن کو میرے نبی نے جنت نام لے کے جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ، ان میں سے 6 بندے ابو بکر کی تحریک سے مسلمان ہوئے. سبحان اللہ. گالیاں نکالنی آسان ہے، تیری موجہ نے تو ایک اکھ بند کیتی ہوئی ہے. 3 صحابہ علی، ابو بکر، عمر، عثمان، وہ تجھے نظر نہیں آتے، تیری صرف ایک آنکھ کھلی ہے، حضرت علی، خاندان علی. بس ہر فضیلت ان کے حصے میں. تیری یہ مجبور، تیری موجہ نے، میری مجبوری یہ ہے، میں اہل سنت ہوں، میں اہل سنت ہوں، میری مجبوری یہ ہے، میری ایک آنکھ کا نور ابو بکر ہے، دوسری آنکھ کا نور حیدر کرار ہے. تیری موجہ نے تو ابو بکر کو جو مرضی کہتا رہے، عمر کو جو مرضی کہتا رہے، عثمان کو جو مرضی بکتا رہے، تیری موجہ لگی ہوئی ہیں. میری مجبوری ہے، میری ایک آنکھ کا نور فاروق اعظم ہے، میری دوسری آنکھ کا نور حضرت حسین ہے. میرے لیے تو دونوں برابر ہے، احترام کے رنگ میں، عزت کے اعتبار سے دونوں برابر ہے. میری ایک آنکھ کا نور سیدہ عائشہ ہے، میری دوسری آنکھ کا نور سیدہ فاطمہ ہے. میرے لیے تو برابر ہے، میں نے تو دونوں کا احترام کرنا ہے. ان میں سے کسی ایک کی گستاخی اور میرے ایمان کا خطرہ ہے، حضرت علی کی ادنا سی توہین میرے ایمان کا خطرہ ہے. میں تو مومن تب بنتا ہوں کہ حضرت علی کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہوں، سبحان اللہ، ان کے پاؤں کی مٹی میری آنکھوں کا سرما ہو. لیکن تم نے کہانیاں جوڑی، موضوع روایتیں جوڑی، افسانے جوڑے. تمہیں ایک بات سناؤں تو تم حیران ہو جاؤ، تم مانو گے بھی نہیں میری بات کو، مجھے پتہ ہے تم نہیں مانو گے. ملا علی قاری نے، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا کہ 3 لاکھ حدیثیں خاندان علی کی فضیلت میں گھڑی گئی. نبی پاک کے ذمہ لگا دی، گھر گھر کی امت میں پھیلائی گئی. اگوں چڑھ گئی مبلغین دے ہتھے، انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، انہوں نے ممبر کی زینت بنا. یہ حدیث، یہ حدیث، یہ نہ جنہ دا سر، نہ پیر، نہ منہ، نہ متھا، تے جن پہاڑوں لتھا کچھ بھی نہیں، کوئی روایت. علماء بیان کر، ممبر پہ بیان کر. اگر دن ایک بہت بڑے مبلغ ہیں، بہت بڑے مبلغ ہیں، بڑا نام ہے، انہوں نے ایک حدیث بیان کی، یہ موضوع حدیث ہے، بالکل غلط بیان کی کہ جنت میں نا اچانک جنت روشن ہو جائے. میں نے کہا تو پہلے اندھیرا ہو جائے، پتا پتا روشن ہو جائے گا، مسکراہٹ چمکنے لگے گی. کتنی حیران، آج کیا ہو گیا ہے، ساری جنت میں نور بکھر گیا. تو جلدی سوال کریں گے کیا ہوا ہے، تو آواز آئے گی حضرت علی اور حضرت فاطمہ کسی بات پہ مسکرائے ہیں، ان کے مسکرانے کی وجہ سے یہ ساری جنت روشن ہو گئی ہے. میں نے کہا شرم کرو، نبی پاک اور حضرت عائشہ کے مسکرانے سے روشن نہیں ہوتی. تکبیر، صحابہ بندیالوی تیری جرت کو اللہ، ہماری ضرورت کیا ہے، ہم تو صحیح بات کر دیتے ہیں، موضوع روایتیں بناتے رہتے، ساری فضیلتیں ادھر ذکر کرتے رہتے ہو.
کیا حضرت صدیق اکبر ان کی اہلیہ چل یا چھوڑ، حضرت عثمان اور ان کے گھر میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں یار تو سنی ہے، اور تو سنی ہے یار. تو رقیہ ام کلثوم اور حضرت عثمان وہ جب مسکرائے ہوں گے پھر جنت روشن نہیں ہوئی ہوگی. یہ تو اللہ کے عدل کے بھی خلاف ہے یار. اللہ کے عثمان تو میرے نبی کا دوہرا داماد ہے. بیٹیوں والوں جنہیں اپنی دھیاں پر نہ چھٹیاں جی، بیٹیوں کی شادیاں آپ نے کر دی ہیں. پتہ نہیں آپ کو کیسا داماد ملا. اللہ کرے ہر ایک بیٹی کے نصیب اچھے ہوں، ہر بسے اس کا. لیکن کئی داماد جو ہوتے ہیں وہ بڑے عجیب نکلتے، بڑے عجیب نکلتے. ان کی سسر کی دولت پہ نظر ہوتی ہے. وہ اپنی بیوی کہتے ہیں ہم ایشا لے کے آتے ہیں، ایشا لے کے. ایسے کمینے لوگ ہوتے ہیں. یہ کمینہ پن ہے نا. ہوں ابے کو لے کے آتے، ہوں اماں کو لے کے آتے، فلانی شے لے کے آتے، فلانی شے لے کے. پھر جہیز میں مطالبہ کرتے پھرتے ہوں گے سکوٹر لینا، کار لینی ہے، فریج لینی ہے، اور صوفے ایسے لینے ہیں، سامان ایسا لینا ہے. یہ مطلب ہے تو وکیاں. لڑکی نے سامان کے بدلے میں تجھے خریدا ہے. تو ہے غلام، بیوی کا غلام. اس نے خریدا ہے تجھے سکوٹر، کار، فریج، ایئر کنڈیشن. یہ دے کے اس لڑکی نے تجھے خریدا ہے. تو غلام ہے. پھر زندگی غلامہ گزارنا. پھر سرداری کرتا رہتا ہے، پھر ڈنڈا اٹھاتا رہتا ہے اس پر، پھر غلام بن کے رہنا. تو غلام ہے اس کا. اس نے تجھے خریدا ہے. بولو. بیٹی روتے ہوئے گھر آئے، داماد بکتا ہو، بکواس کرتا ہو، تنگ کرتا ہو. بیٹی روتے ہوئے گھر آ کے کہے بابا کس نال بند چھڑی آئی، میری زندگی تباہ کر چھٹی ہے. ہوں گے آپ میں کئی ایسے بندے جن کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہوں گے. بیٹیاں ان کی تنگ ہوتی ہوں گی. اور سنو، اس ساری چیز کو ذہن میں رکھ کے بیٹیوں والے سنو. میرے نبی کی دوسری بیٹی کا جب انتقال ہوا اور حضرت عثمان پریشان رہنے لگے تو میرے نبی نے کہا عثمان اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی مرتی چلی جاتی، میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکالوں. یہ کون سا سسر کہہ سکتا ہے ایسا سسر جو تنگ ہو داماد سے، بیٹی اس کے روتے ہوئے گھر آتی ہو. آخری جملہ کہنے لگا ہوں اور یوبن پہ تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. مولانا طارق جب عزیز صاحب نے کہا کہ بڈھے ہو گئے ہو کہاں بیٹھ کے تقریر کرنا. نہیں ابھی نہیں کرنا. لیکن یہ طارق عزیز صاحب بتائیں کہ انہوں نے مجھے پہلی دفعہ تقریر کرتے ہوئے کب دیکھا. آپ نے پہلی دفعہ مجھے تقریر کرتے ہوئے کب دیکھا؟ آپ کتنی عمر کی تھی؟ میرا خیال ہے کچھ چھوٹا جی آپ تو میں دیکھ گیا. چلو آپ دعا کر دیا. یہ موعدوں کی دعاؤں کا اثر ہے اور کچھ نہیں. موعدوں کے دعاؤں کا اثر ہے. دیوبند پہ تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ جملہ میری 100 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگر مرتی چلی جاتی، عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس کے سینے وچ داماد نے ٹھڈ پا دیتی ہوگی. وہ سسر کہے تو میرا سینہ ٹھار دیتا، تیرے جیا جوائی من نہیں لبنا. میری 100 دھیاں بھی ہوندیاں، میں 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. وہ 2 بیویاں اور حضرت عثمان جنت میں مسکراتے ہیں.
اس وقت جنت نہیں چمکتی؟ موضوع روایتیں لوگوں کو سناتے رہتے ہو، من گھڑت روایتیں لوگوں کو سناتے رہتے ہو. یہ سناؤ نا کہ سب نے مشورے کا ٹائم مانگا، صرف صدیق اکبر تھا جس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا تھا تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا نبی ہے. سبحان اللہ. والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء.